اللہم صلی علی محمد وعلی محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. ناظرین وسیم نقیق مرتبہ پھر نجف کربلا سے حاضر ہیں آپ کے سامنے. ہمارے ساتھ آج ہماری قداور شخصیت ہمارے اہل توشیع کے جو بڑے ستون ہیں وقت حاضر کے جن کی ضرورت ہے، علامہ جناب مشہدی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہم چاہیں گے کہ قبلہ سے تھوڑی سی رہنمائی لیں اور اس جو پورا اربعین کا جس واک ہے جس میں لوگ پیدل چلتے ہیں اس کے حوالے سے، اس کی افادیت کے حوالے سے اور اس حوالے سے بات کریں. قبلہ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ. قبلہ میں چاہوں گا ذرا آج کی یہ اربعین جو ہے اس سے پورے اربعین کے حوالے سے آپ ہمارے سننے والوں کو اور ہمیں اس کے بارے میں کچھ بتائیے پلیز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لقتل الحسین حرارتا فی قلوب المؤمنین لا تبرد ابدا. رسول کریم کی یہ حدیث شاید اکثر لوگوں نے سنی ہو کہ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام حسین علیہ السلام کے قتل ناحق کے نتیجے میں مؤمن انسانوں کے سینوں میں ایک آگ کا ایسا الاؤ اور شعلہ روشن کرنا ہے اور کر دیا ہے کہ یہ آگ کبھی نہیں بجھے گی، یہ شعلہ کبھی نہیں بجھے گا یہاں تک کہ قیامت آ جائے. اربعین واک اس کا ایک مظہر ہے، اس حدیث کا ایک مظہر اور ایک علامت ہے. اربعین کے دن قبر حسین پر آنا، اگرچہ سب سے پہلے جو شخصیت امام حسین علیہ السلام کے قبر اطہر پر تشریف لائی اس شخصیت کا نام جابر بن عبداللہ انصاری ہے. یہ رسول کریم کے وہ عمر رسیدہ صحابی ہیں جو 90 سال سے زیادہ کی عمر کے تھے جب وہ پیدل تشریف لائے کربلا اور اربعین کے دن یعنی چہلم کے موقع پر قبر حسین علیہ السلام پر پہنچے اور وہاں پر انہوں نے امام حسین علیہ السلام کی زیارت کی. اگرچہ وہ صحابی ہیں، غیر معصوم ہیں، لیکن خود ان کا یہ عمل اس زیارت کے پیدل انجام کی افادیت کو ظاہر کرتا ہے. ایک یہ نقطہ ہے. دوسرا نقطہ معصوم کی زندگی سے ہے. معصوم کی زندگی میں امام حسین علیہ السلام کے بعد پہلی جو شخصیت اس حوالے سے بڑی ہی ایکٹیو رول پلے کرتی نظر آتی ہے وہ شخصیت ہے امام زین العابدین علیہ السلام. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. امام زین العابدین علیہ السلام کو عام طور پر ہم لوگوں نے ایک بیمار امام کا تصور دیا ہوا ہے، اس لیے جب کبھی اس عظیم ترین ہستی کی یاد آتی ہے ہم ان کو بیمار کربلا کہہ دیتے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ ان ایام میں بیمار تھے، لیکن کربلا کے بعد انہوں نے کم از کم بھی 33 سال 33 ایئرز گزارے ہیں جن میں انہوں نے زیر زمین اپنا پورا نیٹ ورک قائم کیا، اپنے نمائندے بنائے، اپنے شاگرد تربیت کیے. ان شاگردوں کی مختلف قسمیں تھیں. قرآنی شاگرد الگ تھے، دعاؤں کی دنیا میں ان کے شاگرد الگ تھے، اجتماعی اور سیاسی میدان میں ان کے شاگرد الگ تھے، اخلاق اور تربیت کے حوالے سے ان کی الگ سے ایک پوری ٹیم تھی جن کی انہوں نے تربیت فرمائی اور ان کو تربیت دے کر عوام کے درمیان بھیجا. ان تمام ایکٹیویٹیز میں جو انہوں نے ان 33 سالوں میں انجام دی انہوں نے ایک بہت بڑا نیٹ ورک ایسا قائم کر لیا جو بظاہر حکومت کو اور حکومتی کارندوں کو نظر نہیں آتا تھا کہ یہ کہاں فعالیت کر رہے ہیں، لیکن انہوں نے ان کی تربیت اس طرح سے فرمائی کہ وہ جہاں پر بھی گئے مکتب اہل البیت کے میسج اور کربلا کے پیغام کو عوام تک پہنچا. قبلہ آخر میں چاہوں گا کہ آپ اس حوالے سے تھوڑا سا فرمائیے کہ پوری دنیا کے تمام ممالک کے یہاں پہ نیشنلٹی کے لوگ ملتے ہیں جس میں امیر بھی ہیں غریب بھی ہیں. وہ کیا وجہ ہے کہ جو لوگ اپنے گھر کا سکون چین آرام چھوڑ کے اس ٹیمپریچر میں جو کہ تقریباً سمجھیں کہ 45-50 کا ٹیمپریچر ہے اس میں بے آرامی کی زندگی گزار رہے ہیں، تو اس سے ان کی معرفت میں کیا اضافہ ہوتا ہے اور جاتے وقت وہ کیا لے کے جاتے ہیں؟ کیا ظاہر آنے کے بعد اس میں کچھ تبدیلی نمایاں ہوتی ہے؟ دیکھیں اس بات کا انحصار اس چیز پر ہے کہ انسان جب گھر سے نکلتا ہے اور امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری کے لیے قدم اٹھاتا ہے تو اس کی نیت کیا ہے. بعض لوگ
دنیاوی خواہشات کے لیے آتے ہیں. ان کو بچہ چاہیے، صحت چاہیے، نوکری چاہیے، ملازمت چاہیے، پیسہ چاہیے، گاڑی چاہیے، گھر چاہیے. جو چاہتا ہے وہ اس کو ملتا ہے. انسان کی قدر و قیمت اس کی سوچ، اس کی آئیڈیالوجی اور اس کی خواہشات ہیں. کس کی خواہش کیا ہے؟ جس کی خواہش جتنی بلند اس کی قیمت بھی اتنی ہی بلند ہے. یہاں پر آپ کو کروڑوں لوگ ملیں گے، وہ کروڑوں لوگ بہت اچھے ہیں، مقدس ہیں، لیکن سب کی قیمتیں برابر نہیں ہیں. ہر ایک اپنی کچھ خواہشات لے کر آیا ہے. اب یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کون کس خواہش کے تحت آئے گا. جو جس خواہش کے تحت آئے گا اس کو اس کی وہ خواہش ملے گی. اس لیے انسان کو خود کو بلند رکھنا چاہیے، خود کو بڑا بنانا چاہیے. انسان جتنا بلند ہوگا اس کی خواہشات بھی اتنی ہی بلند ہوں گی. بلند خواہشات کا نتیجہ یہ ہے کہ جب انسان فرض کریں لاکھ مانگتا ہے تو اس لاکھ کے اندر 10,000 بھی ہے، 20,000 بھی ہے، 30,000 بھی ہے، 40,000 بھی ہے. لیکن اگر وہ 100 مانگے تو اس 100 کے بعد کیا ہے؟ کچھ نہیں ہے. 100 ہی ہے. اس لیے انسان کو سب سے اوپر والے اس منزل پر ہاتھ رکھنا چاہیے. بالکل. اس بارگاہ میں چونکہ یہ ولی خدا کی بارگاہ ہے، حجت خدا کی بارگاہ ہے، یہ بارگاہ اگر حقیقتاً دیکھا جائے تو رحمت خدا کے وسیع اس بے کراں رحمت کا دروازہ ہے. کوئی چیز یہاں پر کم نہیں ہے. جب ایسا ہے تو انسان کو مانگنا وہ چاہیے جو اس کو بھی حسین ابن علی کے اس مقام تک پہنچا کر متصل کر سکے حسین ابن علی سے. لہٰذا اس میدان میں جو بھی آتا ہے، اب بعض لوگ حقیقتاً معرفت لے کر جاتے ہیں، بعض لوگ جب آتے ہیں حقیقتاً اپنے دین کو یہاں پر محفوظ کر لیتے ہیں، بعض لوگ آتے ہیں یہاں سے ہی اپنے پوری زندگی کا سرمایہ لے کر جاتے ہیں، بعض لوگ آتے ہیں یہاں سے عاقبت اپنی بخیر بنا کر جاتے ہیں، عافیت لے کر جاتے ہیں. وہ عافیت جو دین میں بھی اور دنیا میں بھی انسان کی ضرورت ہے، جس کی ائمہ نے تاکید کیا ہے، وہ یہاں سے لے کر جاتے ہیں. اس لیے یہاں سے جو جاتا ہے اس کا انحصار اس کے آتے ہوئے نیت پر ہے کہ وہ آتے ہوئے کس نیت سے آیا ہے. جس نیت سے آئے گا اس کے مطابق وہ پھل لے کر اپنا دامن بھر کر جائے گا. جھولی کسی کی بھی خالی نہیں ہوگی. بہت عمدہ آپ نے فرمایا قبلہ. اچھا، جو ہمارے دیکھنے والے ہیں جو گھر بیٹھ کے زیارت کر رہے ہیں، نہیں آ سکتے، اگر وہ تمنا کریں تو کیا کس طرح سے دعا کریں، کس طرح سے تمنا کریں کہ مولا ان کو بھی یہاں کا ظاہر بنائے؟ تو ہمارے دیکھنے والوں کو اس دعا کا طریقہ بتا دیجیے. دیکھیے، اس میں دو باتیں میں عرض کروں گا چونکہ بڑا اہم نقطہ آپ نے بیان فرمایا. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں پر آنے کا جو ثواب ہے، اس ثواب کے پیچھے جو فلسفہ ہے وہ کیا ہے؟ حسین ابن علی کو اپنے گھر میں جگہ دینا، اپنے دل میں جگہ دینا. ٹھیک. لہٰذا جو یہاں پر آئے گا وہ متاثر ہوگا تو اس کا دل پگھلے گا تو اس دل میں پاکیزگی آئے گی، نورانیت آئے گی. جس دل میں نورانیت اور پاکیزگی آئے گی وہ دل اللہ کا گھر بنے گا. جس گھر کو اللہ اپنائے اس گھر میں حسین رہتا ہے. لہٰذا جب کوئی شخص آنا چاہے تو اس کے لیے سب سے پہلی چیز تو یہ والی بات ہے کہ اس طرف وہ توجہ دیں. دوسری بات، بعض لوگ کوشش کے باوجود نہیں آ سکتے، ان کی آرزو ہے نہیں آ سکتے. میں مثال کے طور پر عرض کر رہا ہوں کہ یہیں پر آپ کے اسی ہوٹل کے ساتھ میں بالکل نیچے آیت اللہ سیستانی کا گھر ہے. جی. آیت اللہ سیستانی گزشتہ شاید 20 سالوں سے حرم امیر المومنین میں نہیں جا سکے. اسی طرح سے حرم امام حسین میں نہیں جا سکے. کیوں؟ ان کا جو نقطہ نظر ہے وہ کہتے ہیں میرے جانے سے باقی زائرین کا دروازہ بند ہو جائے گا، میں جاؤں گا تو ساری سیکیورٹی یہ وہ، اس کی وجہ سے باقیوں کو تکلیف ہوگی، میں ان کو تکلیف کیوں دوں؟ اب سوال یہ ہے کہ کیا زیارت بڑا کام تھا، یہ تکلیف دینا بڑا کام ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے اہداف پر. اگر آپ کے دل میں حسین ابن علی ہے تو آپ دور رہ کر بھی حسین ابن علی سے جڑے ہوئے ہیں. اور اگر آپ کا کردار، آپ کا عمل، آپ کی سوچ، آپ کی نیتیں، آپ کا باطن اس طرح کا نہیں ہے تو آپ امام حسین کے سائے میں رہتے ہوئے بھی یزیدی ہیں، حسینی نہیں ہیں. بالکل. اسی کربلا کے اندر یزیدی افواج کے سپاہی دفن ہیں. آپ نے تاریخ میں پڑھا ہوگا، سنا ہوگا، یزیدیوں نے اپنے فوجی جو مرے تھے ان کو دفنایا اور امام حسین اور ان کے اصحاب کی لاشیں باہر رہیں 11 محرم کو. اس کا مطلب ہے اس کے فوجی بھی تو وہیں پر دفن ہے نا. تو کیا کربلا میں دفن ہونا، کربلا میں رہنا ہی اہم ہے اور کافی ہے؟ نہیں.
اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ چاہے افریقی جنگل میں رہتے ہوں، آپ کا دل اگر حسین ابن علی سے جڑا ہوا ہے تو آپ حسینی ہیں، اور حسین آپ کے دل میں ہے اور آپ حسین کے ساتھ کھڑے ہیں۔ سبحان اللہ۔ لہٰذا جو لوگ کسی بھی وجہ سے نہیں آ سکتے ان کو اس پہلو پر ضرور سوچنا چاہیے۔ ہاں، اگر آنے کا موقع ملتا ہے، توفیق ملتی ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے تو ضرور آئیں، فیض پائیں اور اپنی روح کو بارگاہ حسینی کی اس نورانیت سے منور کریں۔ لیکن اگر ایسا نہیں کر پاتے تو حسین سے اپنا جو تعلق ہے اس تعلق کو مضبوط کریں۔ جتنا وہ تعلق مضبوط ہوگا، آپ جتنے دور ہوں گے، یہ زمین اور زمان دونوں کے فاصلے مانع نہیں ہوتے، انسان جڑا ہوتا ہے حسین ابن علی سے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قبلہ آپ نے بڑی سحر آویز گفتگو فرمائی، اور جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ جو ہمارے مومنین کہیں بھی دنیا میں بیٹھے دیکھ رہے ہیں وہ حسین ابن علی کی معرفت سے اور اپنی ان تمام چیزیں محبت سے جڑے۔ آنا تو ان کا ہو جائے گا، لیکن حسین ہمارے ہر جگہ ہیں، تمام جگہ ہیں۔ بہت عمدہ گفتگو فرمائے قبلہ۔ میں آپ کا تہہ دل سے قائم ٹیلی ویژن کی جانب سے شکر گزار ہوں کہ آپ نے اتنا قیمتی وقت ہمیں دیا اور ہمارے سننے والوں کو آپ نے اتنا خوبصورت بیان کر کے آپ نے اتنا تفصیلی ہمیں بتایا۔ ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں قبلہ۔ اللہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور آپ کے تمام جو ناظرین ہیں ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے انشاءاللہ۔ بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، وسیم نقوی، نجف اشرف، کربلا۔